جہاد عباسی صاحب ایک سکسیزفل بزنس مین ہے، فیوچر پلان ان کا کیا ہے؟ مزید لائف میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اب لائف میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ہماری تو آپ ایج 52 ہو چکی ہے، لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کا تعلق غربی باغ سے ہے، میں اپنی خواہش آپ کے آگے رکھ سکتا ہوں کہ جتنا ینگ ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے، ینگ لوگ ہیں، یا ان کے لیے بزنس ہونا چاہیے یا ان کے لیے جاب ہونا چاہیے، کیونکہ آنے والے وقت جس طرح پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی اوپر جا رہی ہے، تو ہمارے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم بھی تو بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اتنا سرمایہ نہیں ہے، میں آپ کو صاف بتاؤں، لیکن تکلیف ہوتی ہے جب کسی کو دیکھتے ہیں کوئی مشکل میں ہے، تو اس کے لیے فیوچر میں دیکھیں، پہلے تو گورنمنٹ کو پلان کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر رہی، لیکن لوگوں کو کرنا چاہیے۔ صاحب استعداد لوگ ہر گاؤں میں ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں، یوسی کل سے سر کی آپ نے بات کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہم یوسی کے ساتھ اگر فیصلہ کر لیں ذوالفقار عباسی صاحب کی قیادت میں، وہ ہمارے بھائی ہیں، کہ ہم نے اس یوسی کے اندر سے نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم باہر بھیج سکتے ہیں مل کے، کچھ لوگوں کو ان کو انفرادی روزگار یہاں پاکستان میں دے سکتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب کے پاس بے شمار مواقع ہیں، ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں جتنی ہماری استطاعت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بے روزگاری اور اس مفلسی غربت کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، جو اپنے علاقے کے، خصوصاً اپنے علاقے پر جہاں ہم رہتے ہیں۔ آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ بڑی کہاوت مشہور ہے کہ مور جب اپنے جسم کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، جب اس کی نظر اپنے پاؤں پہ پڑتی ہے تو وہ اسے نفرت ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی ہم کچھ بھی ہوں، کتنے بڑے بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن ہمارا تعلق غربی باغ سے ہے۔ تو ہمیں سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کا، جہاں ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو، مستقبل اچھا ہو۔ سیاسی لحاظ سے ایک بات میں آپ نے کہی کہ بھائی آپ اس بات کو کنڈم کرتے ہیں کہ آپ نے آخری دنوں میں ذوالفقار صاحب نے کہا روکڑا استعمال ہوا ہے۔ میں الفاً یہ کہتا ہوں کہ الزامات لوگ لگاتے ہیں کہ ہم جو 4-5 آدمی یوسی کے اندر تھے، ہم نے ایک پائی بھی کسی کو نہیں دیا، ایک پائی جو ہے نا وہ بھی کسی کو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ انصر صاحب مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ غربی باغ کے اندر جتنے مسلم کانفرنس کے کارکن جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی جس طرح ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس الیکشن میں، عتیق صاحب کے الیکشن میں کیا نہیں ہوا، لیکن لوگوں نے اپنے قائد کا ساتھ دیا۔ میں اگر ذوالفقار صاحب نے یہ کہا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ انہوں نے یہ زیادتی کیا کہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں پر یہ الزام لگائیں کہ وہ انہوں نے پیسے لے کے ووٹ دیے۔ ہمارے پورے آزاد کشمیر میں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیکیداری، جو لوگ اپنی ٹھیکیداری بچانا چاہ رہے تھے تو شاید انہوں نے ایسا کیا۔ مجھے بتائیں، میرا کون سا بزنس جو ہے وہ جماعت کے ساتھ یا گورنمنٹ آزاد کشمیر کے ساتھ ہے؟ میں تو پرائیویٹ بزنس کرتا ہوں، میں اپنے پاکستان سے کما کر آزاد کشمیر میں خرچ کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی ایک پائی پیسہ ہم نے نہیں دیا۔ نام کسی پر الزام لگاتے ہیں کہ جن لوگوں نے انصر شہزاد کو ووٹ دیے ہیں یا پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کچھ لیا ہے، ہمارے لوگ بہت خوددار ہیں، میں ان کی خودداری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اچھا عباسی صاحب ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ آپ آل پاکستان ٹمبر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، کتنے عرصے سے ہیں، مزید کتنا عرصہ باقی ہے، اور اس دوران آپ نے کیا کیا ہے اس کی بہتری کے لیے؟ دیکھیں سر، ہم نے جو ہے آل پاکستان ٹمبر جو ایسوسیشن ہے ہماری، یہ تقریباً گزشتہ 25 سال سے ہے، 25 اور 30 سال سے ہے۔ تو مجھے اس کا صدر بنے ہوئے تقریباً 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی کراچی سے لے کر خیبر تک ہر شہر کے ہر جگہ لکڑی کا کام کرنے والے لوگ اس یونین کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی کے لیے ورک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ شیخ اوپرے سے آتا ہے، کراچی سے آتا ہے، وہ لکڑی خریدتا ہے، اس کو قانونی معاملات تو نہیں سمجھ آتے کہ یہاں کے کیا پرابلم ہوتی ہے۔ اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو ہم سالو کرتے ہیں، ان کو محکمہ، چونکہ ہماری لکڑی ریلیٹڈ ہوتی ہے خیبر سے لے کر سرحد سے لے کر یہ جو کے پی کے سے لے کر آزاد کشمیر سے جتنی لکڑی جاتی ہے نا، یہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں جاتی ہے، تو ان کو جگہ جگہ پرابلم پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے ایک جنگل کیا، آپ کا ذاتی ہے، آپ نے بیچا ہے، جب لوڈنگ ہوئی ہے تو چیک پوسٹ والے نے میری میں، کوالا میں یا جیلم میں روک لیا ہے، انہوں نے پرابلم کریٹ کیا کہ آپ کا یہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم ان کو، گورنمنٹ کو، جو فارسٹ محکمہ جنگلات کے افسران ہیں، ہم ان سے کہا کہ اس لکڑی کو، چونکہ لکڑی تو ویریفائی انہوں نے کرنی ہوتی ہے نا، تو ان وپاریوں کے لیے جو مشکلات ہیں اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں ان کو لکڑی باعث طور پر ان کے اسٹیشن پر پہنچے۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو ٹمبر یونین کی جو کمیونٹی ہے پورے پاکستان کی، اس میں ہم ویلفیئر کے لیے ہر نیلام جو ہمارا ایکشن ہوتا ہے نا، اس میں ہم مختلف علاقے سے لوگ آئے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی ہم یہ فلاح کا کام کر رہے ہیں، اصلاح کا، اس حوالے سے بھی ہم ساری کمیونٹی سے لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا عباسی صاحب، جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے گا، جو ہماری سوسائٹی ہے، جو بے روزگار طبقہ ہے، سیاسی حوالے سے میں آپ سے بات کر چکا ہوں، چونکہ ایم سی کمزور ہو رہی ہے، بلدیاتی الیکشن میں ان کو خاصا نقصان پہنچا ہے،
وہ ہم بات کر چکے ہیں. کیا پلان ہے, آپ کیا رائے رکھتے ہیں, چونکہ آپ ممبر مسجد سے عاملہ ہیں ایم سی کے, کیا کریں گے فیوچر میں؟ دیکھیں یوتھ کا جو فیوچر ہے نا وہ آج پوری دنیا میں جو ساری ٹیکنالوجی بیس بزنس ہیں ان کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت چانس ہیں, ای کامرس میں چانس ہیں. ہمارے پڑھا لکھا طبقہ ہے, چھوٹی سی انہیں ٹریننگ چاہیے ان کو. جو ہمارے آج کل آئی ٹی کورسز ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ہیں, ای کامرس کے کورسز ہیں, تو ایک تو ہم لیبر باہر بھیجتے ہیں. ہمارے یہاں سے بچے جاتے ہیں 2 سال 3 سال باہر رہتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, مشکلات جھیلتے ہیں, موسم کی سختیاں, گھر سے دور رہتے ہیں. تو آج کل جو لیبر ایکسپورٹ ہو رہی ہے جو آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں, کسی کونے میں بیٹھے ہوں, آپ آن لائن جابز کرتے ہیں, اپنی کمپنی کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. مختلف لوگ ٹیچنگ کے شعبہ ہو, بزنس کا شعبہ ہو, یہ سارا انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ چلا گیا. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنا جو سسٹم تشکیل دیں وہ آئی ٹی بیس پہ ہو, انفارمیشن پہ ہو. ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں. ہمارے پاس آلریڈی ادارے ہیں, بنے ہوئے ہیں, سکولز ہیں. آپ اگر ان میں ایکسٹرا کلاسز جب وہ آف ہوتے ہیں ان میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بچوں کو ٹرین کریں, بچیوں کو ٹرین کریں, تو ان کے لیے پوری دنیا کھل جاتی ہے. پوری دنیا میں ان کے لیے جاب کھل جاتے ہیں. پھر ہمارا ٹورزم ہے, اس کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم انڈسٹری قائم کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے آزاد کشمیر میں انڈسٹریل ایریا قائم کیے گئے تھے, زون قائم کیے گئے تھے میرپور میں, مظفر آباد میں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹس نے جو اس طرف توجہ نہیں دی. یہ ساری انڈسٹری یہاں سے موو کر کے سوات میں چلی گئی, کیا آپ کے مالاکنڈ میں چلی گئی, وہاں ٹیکس ریلیکس تھا ان پہ. تو ہماری گورنمنٹ کو اس طرف سوچنا چاہیے کہ آپ ایک بزنس مائنڈ, ایک ایسے جاب بیسز آپ انڈسٹریز لگائیں تاکہ یوتھ کو, نوجوانوں کو کام کرنے کا موقع ملے. ورنہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو آلریڈی ہمارے جو برڈن ہے, آپ دیکھیں جتنے آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے اس کا تو 70% آپ امپلائیز کی سیلری پہ دے رہے ہیں. ایکسٹرا برڈن ہے, اس کو کم کریں, پرائیویٹ شعبے کو آگے لائیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کو لائیں, تو یہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا. جب روزگار ملے گا خوشحالی آئے گی. جب خوشحالی آئے گی تو ٹیکس بیس, آپ کا ٹیکس نیٹ ورک بڑھے گا, ٹیکس بیس بڑھے گا, لوگ دیں گے, بزنسز فروخت ہوں گی. جب ایک بندہ خوشحال ہوگا وہ ظاہر ہے وہ گھر بنائے گا, مختلف چیزیں اس قابل ہوگا کہ وہ کموڈیٹیز کو خریدے, تو اس سے پر گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ ہوگا. خوشحالی آئے گی. تو یہ میرا پیغام یہی ہے کہ آپ فیوچر پہ اپنی ینگ جنریشن پہ توجہ دیں, ان کو ٹرین کریں. اوکے, اچھا محترم ناظرین, آپ نے سجاد عباسی صاحب, شاہد عباسی صاحب کے تاثرات سنے ہیں, یہ بہت کم ہے. ہم کوشش کریں گے کہ پارٹ 2 کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پیش کیا جائے ان کا, کیونکہ ایک ویڈیو میں ان سے بات کرنا, سوالات بہت سے ہیں اور ان کے پاس بھی بہت سی انفارمیشن ہے, چونکہ یہ بزنس سے ریلیٹڈ لوگ بھی ہیں اور سیاست سے ریلیٹڈ لوگ بھی ہیں. تو اب خاصا مشکل ہے میرے لیے بھی, لیکن چونکہ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو اس لیے میں یہاں پر اجازت چاہوں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سجاد عباسی صاحب کی ایک بہت بڑی کاوش ہے, شاہد عباسی صاحب, یہ لوگ بیسکلی بزنس مین بھی ہیں اور بہت سے کار خیر کے کام بھی کرتے ہیں, لیکن کار خیر کے کاموں کو یہ کیمرے میں کبھی بھی لانا پسند نہیں کرتے ہیں. مجھے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کریں, لیکن ظاہر ہے میں کیمرے کے سامنے بدل جاتا ہوں, اب بعد میں یہ پتہ نہیں کیا کہیں گے مجھے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں یہ بہت بڑے لوگ ہیں جو اپنے علاوہ دوسروں کے اوپر بھی توجہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی امپارٹنٹ بات ہے. اور سجاد عباسی صاحب کی جتنی بندہ تعریف کرے وہ کم ہے, کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ فیملی کے لیے, لوگوں کے لیے ان کی خدمات رہی ہیں, اور اپنے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خاص کچھ کیا نہیں ہے. تھینک یو سر, بہت مہربانی, بہت شکریہ انصر بھائی آپ کا, بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا. انصر عباسی, سوشل میڈیا نیوز, راولپنڈی, پاکستان. تھینک یو. شاید تھینک یو سر.